مریم نواز لیپا میں جلسے سے خطاب کر رہی ہیں۔ مجھے ابھی ان خواتین نے بہت پیارے پیارے تحفے پیش کیے، جس میں آپ کی مشہور دودھ کی روٹی بھی شامل ہے، اور ابھی ایک بچی نے مجھے بہت ہی پیاری نظم جو اس نے میرے لیے لکھی تھی وہ اس نے مجھے دی ہے، جس میں اس نے مجھے بنت کشمیر کا خطاب دیا ہے۔ میں اس بچی کو کہنا چاہتی ہوں، بتو چھو کوشر میو مول تو چھو کوشر میو موج تو شو کوشر۔ اور پاکستانیوں کی سمجھ کے لیے میں بتا دوں کہ مریم نواز شریف کشمیر کی سچی بیٹی ہے، کیونکہ مریم نواز شریف کا باپ بھی کشمیری ہے اور اس کی ماں بھی کشمیری ہے۔ یوں تو ہر پاکستانی کشمیری ہے اور کشمیر سے محبت کرتا ہے، لیکن مریم نواز شریف کی رگوں میں کشمیر کا خون ہے۔ اور لیپا ویلی آپ کا جذبہ بتا رہا ہے کہ کشمیر میں پھر شیر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں لگایا نا ووٹ زمین کیا فیصلہ ضمیر کا، ووٹ نواز شریف کا، تو میں ایک ووٹ چور جو یہاں نظر لگا کر بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو بتانا چاہتی ہوں، میں اس کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے کشمیر کی عمران خان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کشمیر کی ہر چپے چپے سے تمہارے آنے سے پہلے یہ آواز آ رہی ہے، مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی۔ ابھی تو تم یہاں پر آئے نہیں ہو اور گو نیازی کا نعرہ لگ گیا ہے، تو میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ میں نیازیوں کو کچھ کہوں۔ نیازی میرے لیے محترم ہیں، اس لیے میں بطور قبیلہ یا پہچان ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتی، تو گو عمران گو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں اس کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیر پاکستان کی خبریں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ سنو عمران خان، لیپا ویلی کیا کہہ رہی ہے؟ لیپا ویلی کہہ رہی ہے آٹا چورو، چینی چورو، جان چھوڑو۔ جاگ اٹھا ہے میرا وطن۔ میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لیپا ویلی اور کشمیر آ کے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشمیر نے اپنا فیصلہ پہلے ہی سنا دیا ہے۔ میں یہ جو آپ نے نعرہ لگایا نا فیصلہ ضمیر کا، ووٹ نواز شریف کا، تو مجھے اس سے یاد آ گیا
کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے الیکشنز میں تاریخی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کی وفاقی حکومت سے کچھ مالی فوائد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے جو حکومت وقت ہوتی ہے ووٹ اس کو دیا جاتا ہے۔ تو کشمیریوں ایک منٹ، میں آپ کو یہ بات آج بتا دینا چاہتی ہوں، اور کشمیر کے سارے بہن بھائیوں کو یہ بات میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ آپ کا رزق، جو کشمیریوں کا رزق ہے، وہ کسی پاکستان کی وفاقی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بجٹ ملتا ہے تو وہ آپ کو بھیک نہیں ملتی، وہ کشمیریوں کا حق ہے جو ان کو ملتا ہے، اور کشمیریوں کا حق کوئی ان سے چھین لے اور نواز شریف اور مریم نواز بیٹھ کے دیکھتی رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں راجہ فاروق حیدر صاحب کو راستے میں یہ بات کہہ رہی تھی، میں نے کہا کہ میں کشمیریوں کا اور آپ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے کشمیر میں پارٹی کی کیمپین چلانے کی دعوت دی۔ تو میں یہ مجھے آواز تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں یہاں ووٹ مانگنے نہیں آئی، میں بلکہ اس بات پہ خوش ہوں کہ اس کیمپین نے مجھے کشمیر کے چپے چپے کی سیر کرا دی۔ کشمیری لوگ جو کہ اتنے زبردست اور خوبصورت لوگ ہیں، دل کے خوبصورت لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، خوددار لوگ ہیں، مجھے ان سے ملنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی، تو بہت بہت آپ سب کا شکریہ۔ اور یہ جو حضرات چھت پہ چڑھے، ذرا مہربانی دھیان سے، خدا نخواستہ کوئی گر نہ جائے، کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کیونکہ ابھی شاردا میں جو میرا جلسہ ہوا وہ اتنا بڑا جلسہ تھا، لوگ ماشاءاللہ چھتوں پر اور درختوں پر چڑھے تھے، میرے سامنے اتنی موٹی شاخ درخت کی ٹوٹی اور وہ سب نیچے آ گرے، اللہ کا شکر ہے بچ گئے، کوئی زیادہ چوٹ نہیں لگی، تو آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔ ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ جب میں نیلم ویلی اور لیپا ہوئی تو جگہ جگہ مجھے پاک فوج کے جوان نظر آئے جو دشمن سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ یقین جانے میرے لیپا کے بہن بھائیوں، میرا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے محمد جنید۔ مجھے ہر اس بچے میں جو پاک فوج کی وردی پہن کر کھڑا تھا، گھر والوں سے دور، کیونکہ یہاں فون کے سگنلز تو آتے نہیں، تو اپنے گھر والوں سے کٹ کے کھڑا تھا، وطن کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا۔ مجھے ان بچوں پر جو وردی میں ملبوس تھے پاک فوج کے جوان، مجھے ان پر بہت پیار آیا۔ میں نے بھی ان کو سلام کیا اور ان کی اکثریت نے سلوٹ کیا، تو مجھے وہ جو ایک انسٹنٹ کنیکشن ہوتا ہے وہ میرا بنا ان کے ساتھ۔ تو مجھے یہ بھی خیال آیا، یہ اپنے گھروں سے دور یہاں پر پہرے دے رہے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کی نالائکی، نااہلی اور جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے پاکستان میں، ان کے گھر والے بھی کتنے اس سے افیکٹ ہوئے ہوں گے۔ مجھے تکلیف ہے اس بات کی کہ یہاں پر وہ اتنی اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھ کر ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور جانتے ہو کہ ان کی تنخواہیں، ان فوجی بھائیوں کی تنخواہیں، بیٹوں کی تنخواہیں آخری بار کب بڑھی تھی؟ نواز شریف کے دور میں۔ اور
کئی لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نواز شریف کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شاید نواز شریف فوج کے ادارے کا مخالف ہے، تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں پر۔ اگر فوج کا جب بھی بجٹ بڑھا، فوجی جوانوں کی جب بھی تنخواہیں بڑھی، تو نواز شریف کے دور میں بڑھی۔ عمران خان گو کے سلیکٹ ہو کر آئے، اس کے دور میں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی۔ ایک وہ یہاں جان پر ہتھیلی پر لے کر ملک اور قوم کی حفاظت کر رہے ہیں، دوسرا فکر ہوگی کہ آٹا ختم ہے، چینی ختم ہے، بچوں کے فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو پتا ہے ہر گھر میں ڈائبٹیز ہے، شوگر کا مرض ہے نا ہر گھر میں۔ انسولین کی ایک بوتل، چھوٹی شیشی انسولین کی جو نواز شریف کے دور میں 400 450 کی آتی تھی، جانتے ہو مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہر گھر میں انسولین کا یا شوگر کا پیشنٹ ہے، وہ اب 1050 یا 1100 روپے کی انسولین کی چھوٹی سی شیشی ہے۔ مجھے یہ پتا چلا کہ لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی، انہوں نے انسولین لگانی چھوڑ دی اور لوگ امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ آٹا چورو، چینی چورو، دوائی چورو، اور صرف آٹا چورو، چینی چورو، دوائی چورو نہیں، کشمیر چورو۔ نواز شریف محب وطن ہے، اس کی حب الوطنی کی گواہی نہ صرف کشمیر کے پہاڑ دیتے ہیں بلکہ نواز شریف کا دشمن بھی نواز شریف کی حب الوطنی کی گواہی دیتا ہے۔ نواز شریف اس دھرتی کا بیٹا ہے، اور میں یہ بتا دوں نواز شریف نے جن لوگوں پر تنقید کی اس کو کسی ادارے پر تنقید کا نام نہ دیا جائے، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو کام کیا اس کا نقصان نہ صرف پاکستان کو اور کشمیر کو پہنچا بلکہ اداروں کو خود بھی اس کا نقصان پہنچا ہے۔ اور اگر اب پاکستان کی ترقی کا راستہ اپنانا ہے تو اداروں کو بھی نواز شریف کے بیانیے پر چلنا ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ سب وہی زبان بولیں گے جو آپ کا لیڈر نواز شریف بول رہا ہے۔ اچھا، اور عمران خان یہاں پر ووٹ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اس سے پوچھنا کشمیریوں، اس کے سرکاری جلسوں میں جانا اور اس سے پوچھنا کہ تم نے ان 3 سالوں میں پاکستان کی ترقی کو ریورس گیئر لگا دیا ہے، تو کیا اب راجہ فاروق حیدر صاحب کی لیڈرشپ میں جو کشمیر میں ترقی ہوئی، کیا تم اس کو بھی ریورس گیئر لگانے آ رہے ہو؟ کیا تم کشمیریوں کا آٹا بھی چھیننے آ رہے ہو؟ کیا تم کشمیریوں کی چینی بھی چھیننے آ رہے ہو؟ کیا تم بیکاریوں کی طرح کشمیریوں کو بھی قطاروں میں لگانے آ رہے ہو؟ 1 کلو چینی کے لیے جانتے ہو روزے داروں کو پاکستان میں قطاروں میں کھڑا کیا، کئی گھنٹے کھڑا کیا، اور 1 کلو چینی کا تھیلا دے کر یہاں پر انگوٹھے پر انمٹ سیاہی کا نشان لگا دیا اور کہا آپ دوبارہ چینی مانگنے نہ آنا۔ کیا نواز شریف کے دور میں کبھی یہ دیکھا تھا؟ یہ بھی بتا دوں لیپا والوں، یہ بھی بتا دوں، اور ایک بات مت بھولنا لیپا والوں، میری ایک بات مت بھولنا،
जमात ऐसी भी है जो खिदमत करने की बजाय, अवाम से रजू करने की बजाय, उनके मसाइल हल करने की बजाय वो वोट चोरी करने के माहिर हैं। क्या नाम है उस जमात का? क्या नाम है उस जमात का? और वो जमात अब सिर्फ आरटीएस का बटन नहीं दबाती, वो जमात अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का अमला ही उठा के ले जाती है। 10 का इलेक्शन याद है ना? 20 अफसरान इलेक्शन कमीशन के गायब कर दिए नताइज तब्दील करने के लिए। सुबह जब वो पता नहीं 14 या 15 घंटे के बाद बरामद हुए तो सबके मुंह लटके हुए थे, और कोई कहता था मेरी गाड़ी कच्चे में उतर गई थी, कोई कहता था अंधेरा बहुत है, धुंध बहुत है, इसलिए हम गायब हो गए। तो कश्मीरियों, एक बात मेरी याद रखना कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन में बेदर्दी से पाकिस्तान के रियासती वसाइल इस्तेमाल करने वाली जमात, पाकिस्तान के वसाइल इस्तेमाल करने वाला वोट चोर, कश्मीर चोर इमरान खान खुलेआम उनके वज़रा खुलेआम यहाँ पर पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। लेकिन उनको बता देना कि आजाद कश्मीर की आवाम बिकने वाली और झुकने वाली नहीं है, और रियासती वसाइल को खुलेआम इस्तेमाल करने के बावजूद तहरीक इंसाफ की हालत आजाद के पतली नजर आती है। यहाँ पर याद है ना कि जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे और आजाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ तो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून, आपकी जमात 2/3 अक्सरियत से ज्यादा से जीती थी, और यहाँ पर तमाम रियासती वसाइल झोंकने के बावजूद एक सादा अक्सरियत के इमरान खान को लाले पड़े हुए हैं। और आज भी नजर है तो किस पर? नवाज शरीफ के उम्मीदवारों पर। लेकिन राजा फारूक हैदर जैसे शेर और बावफा आदमी ने और उनकी सरबराही में आजाद कश्मीर की पूरी काबीना और हुकूमत ने और आजाद कश्मीर के लोगों ने बिकने और झुकने से इनकार कर दिया। शाबाश आजाद कश्मीर, शाबाश। एक और बात बहुत जरूरी है लीपा वालों, एक और बात बहुत जरूरी है, और मैं यहाँ लीपा के खिताब के जरिए मैं पाकिस्तान के अवाम से भी मुखातिब हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को चोर 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 का इन्होंने जो इल्जामात लगाए उसकी कलई भी पाकिस्तान की अदालतों ने खोल के रख दी है। मैं बताऊं, नवाज शरीफ का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता इमरान खान, क्योंकि बुज़दिल आदमी है, क्योंकि अवाम की ताकत पीछे नहीं है, तो उसको साजबाज और धांधली करके चोर और डाकू के इल्जाम लगाकर उसको नवाज शरीफ को मैदान से बाहर रखना पड़ता है। लेकिन इमरान खान सुन लो, 3 साल लगा के तुमने सिलेक्टर्स को साथ मिला के नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो धांधली का या तुमने जो वो चोरी का और ये कि चोर है लूट के ले गए, ये बयानिया जो तुमने खड़ा किया था ना, अल्लाह ताला के फजलो करम से वो बयानिया तुम्हारा आज मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा है। अदालतों के फैसले देखे हैं ना, नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। शहबाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। शाहिद खाकान अब्बासी पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। हमजा शहबाज पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, अदालत। ख्वाजा साद रफीक और
اور خواجہ سلمان رفیق پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں عدالت. راجہ قمر الاسلام مفتاح اسماعیل خواجہ آصف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں عدالت. وہ زمین پر منہ کے بل پڑا ہے تمہارا کرپشن کا بیانیہ. نواز شریف پر ایک ہی الزام ہے. نواز شریف کا ایک ہی جرم ہے, کیونکہ وہ جرم یہ ہے کہ پاکستان اور کشمیر کے عوام نے نواز شریف کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے. تم نے اس کو عدالتوں سے سزائیں بھی دلوا لی, نیب میں بھی رکھ لیا, اس کی بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا, لیکن آج 3 سال بعد بھی تمہیں نواز شریف کو ہرانے کے لیے الیکشن چوری کرنا پڑتا ہے. نواز شریف کو ہرانے کے لیے تمہیں تھیلے اٹھا کر بھاگنا پڑتا ہے. مگر عمران خان یاد رکھو, مسلم لیگ نون جاگ چکی ہے. مسلم لیگ نون کے شیر جاگ چکے ہیں. تمہارے حلق سے چوری شدہ سیٹیں نکلوانا مسلم لیگ نون کے شیروں کو آ گیا ہے. اور میں صبح بلکہ شاید کل میں خبریں پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک خبر تھی کہ کابینہ کے اجلاس میں جس کی صدارت سلیکٹڈ اعظم کر رہا تھا, جس کا نام عمران خان ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ نیب کے خلاف عمران خان بہت بولا, اس کے وزراء بہت بولے. انہوں نے کہا کہ نیب نواز شریف اور مسلم لیگ نون پر کوئی الزام ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. تو یہ کس کی جیت ہے لیپا والوں؟ سب اداروں کو, سارے ریاستی وسائل کو جھونک دیا, پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک چیز بھی نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لیڈران پر ثابت نہیں کر سکے. اور آج بجائے اس کے کہ ہم تنقید کریں نیب پر, نیب کے مظالم ہم بھگت کر آئے. آپ جانتے ہو نا میری ماں, بہنوں, بیٹیوں, آپ کی یہ بہن بیٹی مریم نواز پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں پہلی خاتون ہے جو نیب کے ڈیٹینشن سیل میں رہ کر آئی ہے. اور شاید پاکستان کی پہلی آپ کی بیٹی اور بہن ہے جو 3 مہینے کوٹ لکھپت جیل کے ڈیتھ سیل میں سزائے موت کی چکی میں رہ کر آئی ہے. اور آپ جانتے ہو نیب والوں نے مجھ سے کیا سوال پوچھا, میری ماں, بہنوں, بیٹیوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں. نیب والے مجھے کہتے ہیں میڈم آپ کو افسوس تو ہوتا ہوگا کہ اتنا بولڈ سٹانس نہ لیتی, جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ آپ نہ کرتی تو آج آپ یہاں پر نہ ہوتی. میں نے کہا سب سے پہلے تو شکریہ کہ تم مان گئے ہو کہ میں کسی جرم کی پاداش میں نہیں, میں ایک اصول پہ ڈٹے رہنے کی پاداش میں سزائے موت کی چکی میں ہوں. اور دوسری بات میری بہادر ماں, بہنوں, بیٹیوں, دوسری بات یہ, میں نے ان کو کہا کہ تم مجھے آج یہاں سے آزاد کرو, میں کل باہر جا کے وہی بات کروں گی جو میں پہلے کرتی رہی ہوں. تو میں عمران خان کو کہنا چاہتی ہوں کہ نیب کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو اپنے اعمال کی طرف دیکھو. تم نے نواز شریف اور اس کی پوری پارٹی پر, اس کے خاندان پر جھوٹے الزام لگائے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے جھوٹ کا پول پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیا. اور آج تمہیں ایک ہی کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ عمر کا تقاضا بھی ہے. جب انسان کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان پیچھے مڑ کر اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے. تو میرا تمہیں یہ مشورہ ہے کہ مزید
ظلم کرنے کی بجائے اپنے نامۂ اعمال کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور پاکستان کی اور کشمیر کی عوام سے معافی مانگو۔ یہ جو زندگی کا تمہیں تجربہ ہوا ہے نا پچھلے 3-4 سال، یہ تمہاری زندگی کا ناکام ترین تجربہ تھا، اور اب بجائے آزاد کشمیر میں آ کر ووٹ مانگنے کے جائے نماز بچھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ تو لیپا کے میرے شیروں اور شیرنیوں، میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کو جگہ جگہ سے انشاءاللہ تعالی کامیاب کراؤ گے۔ 25 جولائی کو نہ میری کوئی ماں، نہ میری کوئی بہن، نہ میری کوئی بیٹی، نہ میرے کوئی بھائی، نہ بزرگ، نہ بیٹا گھروں میں نہیں بیٹھے گا۔ نہیں بیٹھو گے نا؟ چاہے پولنگ سٹیشن کتنا بھی دور ہو، پولنگ سٹیشنز پہ جاؤ گے اور کس پر مہر لگاؤ گے؟ کس پر مہر لگاؤ گے؟ شیر پر مہر لگاؤ گے، اور صرف یہ کہ شیر پر مہر نہیں لگانی، شیر کو ووٹ نہیں دینا صرف، بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے۔ اور اگر کوئی آدھی ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو گھر تک چھوڑ کے آنا ہے۔ وعدہ؟ آپ سے مل کر مجھے آج دلی خوشی ہوئی، اور لیپا ویلی کے ساتھ میں زندگی بھر کا رشتہ بنا کے جا رہی ہوں۔ راجہ فاروق حیدر صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا مریم بی بی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں لائن آف کنٹرول کے اس پار اور اس پار آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کو یہ کہنا چاہتی ہوں، یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ صرف مریم نواز شریف کی ذمہ داری نہیں، یہ مریم نواز شریف کا فرض ہے، اور انشاءاللہ یہ فرض نواز شریف نبھائے گا اور مریم نواز نبھائے گی، انشاءاللہ تعالی آخری دم تک نبھائے گی۔ اور ہم انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں، سن لیا، میں نے سن لیا، اور یہ ٹنل کی جو آپ کی طرف سے آئی ہے، آپ کی ضرورت ہے، یہ میں نواز شریف صاحب تک پہنچا دوں گی انشاءاللہ۔ اور راجہ فاروق حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ یہ اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ ٹنل ضرور بنے گی اور نواز شریف بنائے گا۔ ہمارے امن خوشحال اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ، لیپا ویلی آزاد، نواز شریف، پاکستان۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں میرے ساتھ مل کے بولو، نصر من اللہ و فتح قریب۔ بولے نصر من اللہ و فتح